میں ہوں رحمان انور، تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ کہا جاتا ہے کہ جب تاریخ خاموش ہو جائے تب کچھ ایسے کردار جنم لیتے ہیں جو صرف اپنی طاقت، اپنی ضد اور اپنے خواب کے بل پر پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیتے ہیں۔ ایک ایسا شخص جس کے ہاتھ میں کبھی قلم تھا، کبھی تلوار اور کبھی تیل کی دولت، جس کے الفاظ، تقریریں اور فیصلے دنیا بھر کے حکمرانوں کے لیے ڈراونا خواب بنے رہے۔ کوئی اسے پاگل کہتا تھا، کوئی شیر عرب اور کوئی وحشی عامر، لیکن ایک بات طے تھی، وہ عام آدمی نہیں تھا، وہ تھا معمر قذافی۔ لیبیا کی سنسان ریت پر جہاں صرف آندیاں اور اونٹوں کی آوازیں سنائی دیتی تھیں، وہیں 1942 میں ایک غریب بدو خاندان میں یہ بچہ پیدا ہوا۔ اس کے باپ کے پاس نہ زمین تھی، نہ جائیداد، صرف خیمہ اور چند بکریاں۔ بچپن اونٹ چراتے، ریت کے طوفان سہتے اور افق کی جانب تکتا گزرا، مگر اس کے دل میں جلتی ہوئی ایک آگ تھی، ایک ایسی آگ جو اسے محلات اور بادشاہتوں کے دروازے تک لے جانے والی تھی۔ بچپن ہی میں اس نے فرانسیسی اور اطالوی نو آبادیاتی فوجیوں کے ظلم دیکھے، گاؤں جلائے گئے، لوگ غلام بنے اور قذافی کے دل میں بدلے کی آگ سلگ اٹھی۔ وہ جمال عبد الناصر کا دیوانہ فین بن گیا۔ ناصر کی تقریریں سن کر قذافی فیصلہ کر چکا تھا، عربوں کو اب آزاد کرانا ہے۔ اس نے تعلیم حاصل کی اور فوج میں بھرتی ہو گیا۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں قذافی نے اپنے خواب کو سچ بنانے کا منصوبہ بنایا، ایک خفیہ گروپ بنایا جو بادشاہ ادریس کی حکومت کو گرانے کی سازش تیار کرنے لگا۔ 1969 کا وہ دن جب معمر قذافی نے صرف 27 سال کی عمر میں بادشاہت کا تختہ الٹ دیا۔ نہ کوئی جنگ ہوئی، نہ خون بہا، صرف ایک خاموش بغاوت، اور قذافی بن گیا لیبیا کا حکمران۔ مگر وہ خود کو نہ صدر کہتا تھا نہ بادشاہ، اس کا لقب تھا رہبر انقلاب۔ قذافی نے آتے ہی امریکی اور برطانوی فوجی اڈے بند کرا دیے، تیل کی ساری کمپنیاں نیشنلائز کر ڈالیں۔ اس کا کہنا تھا، یہ تیل میرا نہیں، عوام کا ہے۔ صحت، تعلیم اور رہائش کو ہر شہری کا بنیادی حق قرار دیا، اور پھر اپنی گرین بک کے ذریعے دنیا کو بتایا کہ جمہوریت ایک فریب ہے، بادشاہت ایک لعنت ہے، اصل حکومت عوام کے ہاتھ میں ہونی چاہیے۔ قذافی کا انداز حکمرانی دنیا سے مختلف تھا۔ ایک بار اقوام متحدہ میں اس نے 400 صفحات کا کاغذ اٹھا کر ہال کے سامنے پھاڑ کر پھینک دیا۔ وہ چیخ کر بولا، اقوام متحدہ ایک فضول ادارہ ہے جہاں صرف سپر پاورز کی مانی جاتی ہے۔ 90 منٹ کی لمبی تقریر جس میں اس نے امریکہ، اسرائیل اور نیٹو کے کھلے عام بےعزتی کی، پوری دنیا دنگ رہ گئی۔ قذافی کا خواب تھا پورے افریقہ کو ایک ملک بنانا، ایک فوج، ایک پاسپورٹ اور سنہرا دینار نام کرنسی۔ وہ افریقہ کا شہنشاہ کہلواتا تھا، لیکن جیسے جیسے وقت گزرا قذافی سخت گیر بنتا گیا۔ آزادی، اظہار رائے پر پابندیاں، سیاسی مخالفین کا قتل، عوام پر مظالم۔ 1986 میں امریکہ نے اس کی رہائش گاہ پر بمباری کی۔ قذافی بچ گیا، مگر اس کی ننھی بیٹی ماری گئی۔ اس دن کے بعد قذافی مزید پاگل ہو گیا۔ مغربی میڈیا کو جھوٹا، اقوام متحدہ کو مذاق اور مغربی ممالک کو عالمی دہشت گرد کہنے لگا۔ 2011 میں عرب دنیا میں انقلاب کی ہوائیں چلیں، لیبیا کے عوام بھی سڑکوں پر آ گئی۔ قذافی نے مظاہرین کو باغی اور مغربی ایجنٹ کہا۔ میں آخری گولی تک لڑوں گا اور شہید ہو جاؤں گا۔ قذافی کا یہ وعدہ پورا ہوا۔ 20 اکتوبر 2011 سرت شہر کے ایک نالے میں چھپے قذافی کو مخالفین نے پکڑ لیا، لاٹھیوں، جوتوں اور گولیوں سے مار مار کر قتل کر دیا۔ اس کی لاش کو بازار میں فریزر میں رکھ دیا گیا تاکہ ہر کوئی دیکھ لے کہ قذافی مر گیا۔ لیکن آج لیبیا کی گلیاں ویران ہیں، کھانا جنگی، کرپشن اور تباہی کا راج ہے۔ لوگ سوال کرتے ہیں، کیا وہ عامر بہتر تھا یا آج کی نام نہاد جمہوریت؟ قذافی کی کہانی اس بات کا ثبوت ہے کہ کبھی کبھی ایک شخص اپنی ضد اور خواب کی طاقت سے پوری دنیا کو بدل سکتا ہے۔ وہ پاگل بھی تھا، خواب پرست بھی اور ظالم بھی، لیکن وہ تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہے گا، ایک سوال بن کر، کیا نظریہ اہم ہے یا اقتدار؟ اگر آپ کو قذافی کے بارے میں کچھ اور علم ہے تو کمنٹ میں ضرور بتائیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔